رب زدنی علما رب زدنی علما۔ میرے بزرگوں، بھائیوں، ماؤں اور بہنوں، اس سے پہلے آپ حضرات کے سامنے مختصر طور پر سورہ فاتحہ کے مطالبات اور اس کے معانی کو میں نے بیان کیا تھا، اور یہ بات عرض کی تھی کہ یہ قرآن کریم کی سب سے عظیم سورت مانی گئی ہے۔ اس سورت کے تعلق سے فرشتے نے بشارت دی اور کہا کہ یہ اللہ کا وہ نور ہے کہ اس کی کسی بھی آیت اور لفظ کو جب بندہ پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرماتے ہیں۔ یہ بشارت دینے کے لیے پہلی مرتبہ آسمان سے ایک دروازہ کھلا تھا، اور پہلی مرتبہ آسمان سے ایک فرشتہ اس کے لیے دنیا میں اترا تھا، اور حضرت جبرائیل نے دیکھ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی خبر دی تھی، اور غالباً انہی تمام فضیلتوں کی وجہ سے ہر نماز کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کا پڑھنا اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لازمی اور ضروری قرار دیا۔ آج میں اسی سورہ فاتحہ کا جائزہ عقیدہ توحید کی روشنی میں لینا چاہتا ہوں۔ آپ تمام حضرات جانتے ہیں کہ مسلمانوں سے جو سب سے پہلا مطالبہ ہے وہ ہے اللہ کو ایک جاننا، اس کی توحید میں کہیں سے بھی ذرہ برابر کوئی حرف مت آنے دینا، اور اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو پیدا کیا۔ لہذا قرآن کریم میں ہے کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، میں نے جن اور انس کو یعنی جناتوں اور انسانوں کو صرف اور صرف اپنی عبادت اور اپنی توحید کے لیے پیدا کیا۔ اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف انبیاء اور رسول بھیجے، اور جب انبیاء اور رسول بھیجے تو اس کی وضاحت فرمائی وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، ہم نے ہر امت ہر جماعت میں الگ الگ زمانوں میں نبی اور رسول بھیجے، اور ان کا مقصد تھا ان اعبدوا اللہ، کہ اللہ کی عبادت کرو، واجتنبوا الطاغوت، اور اللہ کے علاوہ دوسروں کی عبادت سے مکمل طور پر بچتے رہو۔ اور اسی وجہ سے جب بھی کوئی نبی اور رسول آئے تو انہوں نے اپنی قوم سے مطالبہ کیا یا قوم اعبدوا اللہ، اے میری قوم والو اللہ کی عبادت کرو، ما لکم من الہ غیرہ، تمہارے لیے اس اللہ کے علاوہ کوئی اور نبی اور رسول جس طرح بھیجے گئے ان سب کی دعوت یہ ہے کہ اس اللہ کے علاوہ کوئی اور معبود، کوئی اور رب، کوئی اور عبادت کے لائق، پرستش کے لائق، اپنی ضرورتوں کو پیش کرنے کے لائق نہیں ہے۔ اور اسی وجہ سے ہم نے اور آپ نے وہ حدیث بار بار سنی ہوگی، بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں میں ہے، جس میں نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج کو بعد میں بیان کیا گیا، اور سب سے پہلے بیان کیا گیا اللہ یوحد اللہ، کہ اللہ کو واحد مانو، اللہ کی توحید پر قائم رہو۔ اور جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو بھی کسی علاقے میں دعوت دینے کے لیے بھیجتے تو یہی دعوت ہوتی کہ سب سے پہلے توحید کی دعوت دو۔ لہذا جب حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن کی جانب بھیجا تو کہا یا معاذ، اے معاذ، انک تقدم الی قوم من اہل کتاب، آپ ایک ایسی قوم کے پاس دعوت دینے کے لیے جا رہے ہیں جو اہل کتاب ہیں، توریت اور انجیل ان کے درمیان نازل ہو چکی ہے اور وہ اس کو کسی طور پر مانتے ہیں۔ فَلْيَكُنْ أَوَّلَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ، لہذا آپ سب سے پہلے جس چیز کی دعوت دیں گے الٰہِ یوحد اللہ، کہ وہ اللہ کو واحد اور اللہ کی توحید کو اپنانے۔ فَإِنْهُمْ فَعَلُوا لِذَلِكَ، اگر اس توحید کو مان لیں تو پھر اس کے بعد بتائیے گا نماز کیا ہے، روزے، حج اور زکوٰۃ کی تفصیلات بتائیے گا۔ ان تمام چیزوں سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ اسلام میں سب سے بڑا مطالبہ بندے کا توحید پر قائم رہنا، شرک اور کفر سے بچنا،
شرک کے قریب لے جانے والی چیزوں سے بھی دور رہنا، یہی وہ مشن ہے جس کے لیے انبیاء بھیجے گئے، یہی وہ مقصد ہے جس کے لیے انسانوں کو اس دنیا میں پیدا کیا۔ اب ہم اور آپ جائزہ لیں گے کہ سورہ فاتحہ کی جو بے شمار عظمتیں بیان کی گئی ہیں، آخر اس سورہ فاتحہ کا عقیدہ توحید سے کوئی تعلق ہے، اور اگر ہے تو کیا؟ عام طور پر عقیدہ توحید کو ٹیکنیکل انداز میں، اصطلاحی انداز میں پیش کیا جاتا ہے، لہذا عامۃ الناس کو سمجھنے میں تھوڑی دقت ہوتی ہے۔ عام طور پر کہا جاتا ہے کہ توحید کی 3 قسمیں ہیں: توحید ربوبیت، توحید الوہیت اور توحید اسماء و صفات۔ لیکن جب اسے اس ٹیکنیکل انداز میں پیش کیا جاتا ہے تو اس کی تعریف رٹی جاتی ہے، اور اس کو ذہن میں بٹھانے کے لیے لمبی چوڑی تمہید اور تفصیل کی ضرورت پڑتی ہے۔ میں اس کو تھوڑا آسان کر کے بیان کرتا ہوں۔ عقیدہ توحید کا 3 تقاضا ہے۔ پہلا تقاضا ہے کچھ چیزیں صرف اللہ تعالیٰ ہی کر سکتے ہیں۔ عقیدہ توحید کا پہلا جو ہم کو اور آپ کو اپنے ذہن میں مفہوم رکھنا ہے، وہ پہلا مفہوم ہے کچھ چیزیں ہیں جو صرف اللہ تعالیٰ کر سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی اور اسے نہیں کر سکتا۔ اور اگر بندہ یہ مانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی اور ایسا کر سکتا ہے کچھ اختیارات میں، تو گویا اس توحید میں وہ غلطی کر رہا ہے، اور اس توحید میں غلطی کی وجہ سے وہ شرک کا شکار اور مشرک کہلایا جائے گا، جس کے بارے میں قرآن کریم میں ہے لَئِنْ أَشْرَكْتَ، اگر تم نے شرک کی لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، تو تمہارا عمل ضائع ہو جائے۔ تو وہ چیزیں جس کے بارے میں ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ وہ چیزیں صرف اللہ تعالیٰ کر سکتے ہیں، وہ کیا کیا ہے؟ ہم کو اور آپ کو پیدا کرنا، پیدا کرنے کے بعد زندگی باقی رکھنا، زندگی کی تمام ضروریات کو مہیا کرانا، شفا دینا، بیمار کرنا، اپنی ضروریات کی تکمیل کے راستے کو ہموار کرنا۔ تو یہی وہ چیز ہے کہ چند چیزیں صرف اللہ تعالیٰ کر سکتے ہیں، اور اسی کو اصطلاحی انداز میں توحید ربوبیت کہا جاتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ ہی انسان کو پیدا کرتے ہیں، وہی موت دیتے ہیں، وہی رزق دیتے ہیں، وہی بیمار کرتے ہیں، انہی کی وجہ سے شفا ملتی ہے، انہی کی وجہ سے زندگی کی تمام ضروریات پوری ہوتی ہے۔ ورنہ ہمارے سامنے کھانا موجود لیکن ہماری صورتحال ایسی ہو سکتی ہے کہ کھانا سامنے ہو لیکن ہمارے حلق سے نیچے اتر نہیں سکتا، پانی موجود لیکن وہ پانی حلق سے نیچے اتر نہیں سکتا۔ تو توحید کا پہلا مفہوم جسے اصطلاحی یا ٹیکنیکل انداز میں کہا جاتا ہے کہ یہ توحید ربوبیت ہے، اس کا مفہوم یہ ہے کہ وہ چیزیں صرف اللہ تعالیٰ کر سکتے ہیں، اور بندہ پابند ہے کہ بندہ یہ مانے کہ یہ صرف اللہ کے اختیار میں ہے اور کسی کے اختیار میں نہیں۔ اور اس توحید کا تذکرہ سورہ فاتحہ کی شروع کی 3 آیتوں میں کیا گیا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہ تعالیٰ پورے کائنات کا رب اور اس کی تمام ضروریات کا پورا کرنے والا ہے۔ الرحمن الرحیم، اللہ تعالیٰ بندوں پر رحم و کرم فرماتے ہوئے ان کی بدعملیوں کو دیکھنے کے باوجود، نافرمانیوں کو دیکھتے ہوئے، مختلف گناہوں کو دیکھنے کے باوجود بھی ان پر رحم فرماتے ہوئے ان کی ضروریات کی تکمیل کرتا ہے۔ لیکن بندے کو یہ ذہن میں رکھتا ہے کہ دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی چیزیں عطا کر رہے ہیں، لیکن آخرت میں اس کی اللہ کے سامنے حساب و کتاب ہوگا، مالک یوم الدین۔ اور اس دن اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں اگر ہمارا معاملہ صحیح طریقے پر توحید پر رہتے ہوئے اس کی ہدایات پر عمل کرتے ہوئے گزرے گا، تب تو کامیابی اور جنت ملے گی۔ اور اگر ایسا نہیں ہوا تو پھر دوزخ یا عذاب بندے کا مقدر بن سکتا ہے۔ اور اسی سلسلے میں آپ تمام حضرات جائیے، قرآن کریم کھولیے اور سورہ شعراء کی آیت
نمبر 75 سے آیت نمبر 82 کا مطالعہ کیجیے. اس کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام بہت ہی وضاحت کے ساتھ اپنے والد اور اپنے قوم سے یہ بیان کرتے ہیں کہ وہ کیا کیا چیزیں ہیں جو صرف اللہ کر سکتا ہے اور وہ اللہ کے ساتھ ہی ماننا ضروری ہے, اس کے علاوہ اور کسی کو نہیں. لہذا سورہ شعراء کی آیت نمبر 75 سے آیت نمبر 82 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قال, حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد اور ان کی قوم سے کہا افرأیتم ما کنتم تعبدون, کیا تم نے غور کیا تم پوری کس کو رہے ہو, کیا تم نے غور کیا تم جھوٹ اور عبادت کس کی کر رہے ہو. انتم وآباؤکم الاقدمون, تم اور تمہارے پرکھے بھی. فإنہم عدو لی, جتنے کی تم لوگ پوجا کر رہے ہو, ان کے سامنے تم جھک رہے ہو, ان کے سامنے اپنی منتیں نظریں پیش کر رہے ہو, ان کی قسمیں کھا رہے ہو, ان سے پناہ مانگ رہے ہو, ان کے سامنے چڑھاوے چڑھا رہے ہو, ان کے سامنے سر جھکا رہے ہو, ان کے سامنے ماتھے ٹکا رہے ہو. فإنہم عدو لی, وہ سب کے سب میرے دشمن ہیں. جب سب دشمن ہیں جو پوجے جا رہے ہیں تو آپ کا رب کون ہے؟ الا رب العالمین, میرا تمام ضرورتوں کی تکمیل کرنے والا وہ عظیم ذات, وہ عظیم شخصیت رب العالمین, پورے کائنات کا رب ہے. بھیا تو تمام معبودوں کو چھوڑ کر اکیلے ایک کو تم اپنا رہے ہو, کیوں؟ الذی خلقنی, اس لیے کہ یہی رب العالمین ہے جس نے ہمیں پیدا کیا. فہو یہدین, اور پھر یہی راستہ دکھاتا ہے تمہاری ضرورتیں کیسے پوری ہوں گی. میں نے مثالیں دی ہیں, بچہ پیدا ہوا کچھ نہیں معلوم, لیکن اللہ سکھاتا ہے وہ ماں کھانا دے گی. بھوک لگے کچھ سمجھ نہیں, لیکن ماں کے سینے میں اپنا منہ لگاؤ تمہیں رزق ملے گا. الذی خلقنی, جس اللہ نے پیدا کیا, تو پیدا کرنے والا اکیلا اللہ. فہو یہدین, اور وہی ہر طرح کے راستے دکھانے والا ہے. والذی ہوا یطعمنی, اور وہی اللہ کی ذات ہے جو مجھے غذا کھلاتی ہے. ہم اور آپ آئے دیکھتے ہیں بے شمار لوگ ہیں, غذائیں موجود, لیکن ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں, ڈاکٹر صاحب بھوک کم لگ رہی ہے, بھوک نہیں لگ رہی. اور کبھی کبھی تو ایسی نوبت ہوتی ہے کہ ایک قطرہ پانی یا ایک لقمہ کھانا جائے اور الٹی کی نوبت آ جاتی. کبھی کبھی حلق میں رکاوٹیں پیدا ہو جاتی. لہٰذا ہم چاہے جن کی حیثیت کے ہو, خود نہیں کھا سکتے, تو کون ہے؟ والذی ہوا یطعمنی, وہ ذات جو کھلاتی ہے وہ وہی رب العالمین کی ذات ہے. ویسقین, اور پانی کو حلق کے نیچے پہنچا کر سیراب کرنے والی ذات بھی وہی اللہ ہے. وَإِذَا مَرِضْتُ, اور جب میں بیمار ہوتا ہوں تو شفا کی گولیاں نہیں دیتی, یہ ڈاکٹر یہ حکماں نہیں دیتے. ہمیں دستیوں کو دیکھا ہے, ایک ہی مریض اور جانچ رپورٹ کے حساب سے ایک مریض کی حالت زیادہ بہتر, دوسرے مریض کی حالت زیادہ خراب, لیکن وہی دوا جس کی حالت زیادہ خراب اس میں کام کر جاتی ہے, اور جس کی کم خراب وہی دوا اس کی حالت کو خراب کر دیتی ہے. یعنی یہ بیماری اور شفا نہ دوا کے بس میں ہے, نہ ہی ڈاکٹر کے بس میں ہے, نہ ہی ہمارے احتیاط پر ہے. یہ بیماری اور شفا ان وسائل کے استعمال کے ذریعے اللہ تعالیٰ مؤثر کرتے ہیں. جس پر مؤثر کیا وہ صحت یاب ہو گیا, اور جس کی زندگی آگے نہیں لکھی وہ دوا کھانے کے بعد بلکہ اس سے بھی اعلیٰ میڈیکل فیسلٹیز کے باوجود وہ ٹھیک نہیں ہو پاتا. والذی یمیتنی, اور رب العالمین کون ہے؟ جو ہم کو اور آپ کو موت دیتا ہے. ثم یحیین, اور پھر اس زندگی کے بعد, انتقال کے بعد ایک بار پھر زندہ کر کے حساب و کتاب لے گا. اور پھر اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آخری جملہ کہا والذی اطمع,
اور وہی رب العالمین کی ذات ہے جس سے میں یہ امید کرتا ہوں ان یغفر لی خطیئتی یوم الدین، کہ وہ یوم الدین، بدلے کے دن، قیامت کے دن، حساب و کتاب کے دن میرے گناہوں کو معاف فرمائے گا۔ تو رب العالمین کا جو تذکرہ سورہ فاتحہ میں ہے، وہ رب کون ہے؟ وہ رب ہے پیدا کرنے والا، تمام ضرورتوں کی، راستوں کی رہنمائی کرنے والا، ہمیں کھلانے والا، بیماری پر شفا دینے والا، موت دینے والا، پھر زندہ کرنے والا، اور زندہ کرنے کے بعد حساب و کتاب دینے والا، اور اس حساب و کتاب کے وقت پھر اگر ہم توحید پر قائم رہے تو انشاءاللہ مغفرت کرے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ کہا۔ پھر سورہ شعراء کی آیت نمبر 23 سے 28 تک پڑھیے گا۔ آیت نمبر 23 سے 28 تک ہمارے ذہن میں آ سکتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو اپنے والد اور اپنی قوم سے کہا تھا، ہو سکتا ہے کہ ان کا معاملہ ہو۔ یہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے اور ان کے سامنے فرعون ہے۔ جب فرعون کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں مجھے رب العالمین نے اس لیے بھیجا ہے کہ بنی اسرائیل کو تمہارے ظلم و زیادتی سے بچا کر اپنے ساتھ لے کر کے جاؤ، تو فرعون کہتا ہے آیت نمبر 23 سے 28 میں، قال فرعون کہتا ہے وما رب العالمین، اور یہ رب العالمین کون ہے؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جواب دیتے ہیں قال رب السماوات، آسمانوں کا جو رب ہے، والارض، اور جو زمینوں کا رب ہے، وما بینہما، اور جو آسمان اور زمین کے بیچ میں تمام مخلوقات ہیں، وہ رب ان سب کا رب ہے۔ رب السماوات، آسمان کا رب، والارض، زمین کا رب، وما بینہما، اور ان دونوں کے درمیان جتنی بھی مخلوقات ہیں وہ ان سب کا رب ہے۔ یہ جب سنتا ہے تو اس کے بعد قال لمن حولہ، اپنے آس پاس والوں سے کہتا ہے الا تستمعون، سن نہیں رہے ہو کیا کچھ کہیں چلا جا رہا ہے؟ اس لیے کہ وہ لوگ فرعون کو رب مانتے تھے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس عظیم رب کائنات کا تذکرہ کیا جس کی کوئی انتہا نہیں، جس کے اختیارات لامحدود، جو سب کو کھلاتا ہے۔ تو اس نے کہا الا تستمعون، کیا تم سن نہیں رہے ہو وہ کہہ کیا رہا ہے؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام بجائے اس کے گئے، چونکہ رب کی حمایت حاصل ہے، کہتے ہیں ربکم، تمہارا بھی رب ہے، ورب آبائکم الاولین، اور تمہارے پرخوں کا بھی رب ہے۔ جب دیکھا کہ میں خود اپنے کو رب کہتا ہوں، فرعون سمجھا، اور یہ تو ہمارا رب کسی اور کو کہہ رہا ہے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے اس نے اپنے انداز میں یہ باتیں کہی، حالانکہ ہم کو، میں نے جو ترجمہ کیا کہ یہ کیا کہہ رہا ہے فرعون کی زبان میں، لیکن بطور مسلم ہمیں اپنے ذہن میں رکھنا ہے کہ ہم نبی کے تعلق سے احترام کے جذبات کو رکھ کر وہ کیا کہہ رہے ہیں، لیکن فرعون کو جو ان کا احترام نہیں کر رہا تھا، وہ تو ان کا اپنا مت مخالف سمجھ رہا تھا، لیکن اس نے یہ جملہ استعمال کیا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اگلے جواب میں وہ اور زیادہ آپ میں سے باہر ہوتا ہے اور کہتا ہے ان رسولکم، تمہارے یہ رسول، الذی ارسل الیکم، جو تمہارے پاس رسالت لے کر آئے، لمجنون، دیوانے ہیں، لگتا ہے ان کا دماغ کام نہیں کر رہا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ سنا تو پھر کہا قال رب المشرق، پورب کا بھی رب، والمغرب، اور پچھم کا بھی رب، وما بینہما، اور ان دونوں سمتوں کے بیچ تمام چیزوں کا رب، یعنی پوری کائنات کا رب۔ ان کنتم تعقلون، اگر تمہیں عقل ہے تو تمہیں یہ سمجھ میں آنا چاہیے کہ یہ پوری چیزیں، آسمان کو بغیر ستون کے روکنے والا، زمین کو ہموار کر کر ضرورتوں کی تکمیل کرنے والا، روشنی کے لیے سورج دینے والا، ہلکی منفی روشنی کے لیے سورج کو غروب کر کے چاند کو نکالنے والا، زمین کو قابل کار بنانے کے لیے بارش کو بھیجنے والا، یہ سب کون ہے؟
تمہارا رب ہے. اور یہاں پر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہمارا اور آپ کا ایمان جب تک اللہ تعالیٰ کے تعلق سے یہ چیزیں صرف اسی کے ساتھ ساتھ نہ بنے تب تک مکمل نہیں ہو سکتا. اور یہ توحید کے خلاف ہے. جب ہم نے مان لیا کہ پیدا وہی کرتا ہے, ضرورتیں وہی پوری کرتا ہے, اس کی تکمیل کے راستے وہی دکھاتا ہے, وہی موت دیتا ہے, وہی زندگی دیتا ہے, وہی بیماری دیتا ہے, وہی شفا یاب کرتا ہے, وہی ہمیں اس لائق بناتا ہے کہ ہم کچھ کر سکیں, تو یہ صرف اللہ کی ذات ہے. اس کے علاوہ نہ کوئی نقصان پہنچا سکتا, نہ کوئی نفع پہنچا سکتا, نہ کچھ چھین سکتا ہے, نہ کچھ دے سکتا ہے. لا مانع لما اعطیت, اللہ جو تو دے دے کوئی منع کرنے والا نہیں. ولا معطیہ, اور نہ کوئی شخص دے سکتا ہے. اذا منع, اگر تو منع کر دے, تو دینے کے آمادہ نہ ہو. یہ ہمارا ایمان و یقین ہے. جب ایمان و یقین ہے تو اب اگلے مرحلے میں توحید کی دوسری قسم شروع ہوتی ہے. اور یہ توحید کی دوسری قسم میں کچھ چیزیں ہم صرف اللہ کے لیے کریں. توحید کی پہلی قسم تھی کچھ چیزیں صرف اللہ کرتا ہے, توحید ربوبیت. توحید الوہیت میں یہ ہے کہ کچھ چیزیں ہم بندے صرف اللہ کے لیے کریں. عبادت صرف اللہ کی, نماز اس کے لیے, جھکے اس کے سامنے, ڈرے اس سے, امید اس سے رکھیں. اسی طرح قسم کھائیں تو صرف اس کے نام کی, نظر اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے درست نہیں. جانور ذبح کرے تو اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام کے جانور کی ذبح کرنے کی اجازت نہیں. پناہ مانگے تو صرف اللہ سے, ہاتھ پھیلائے دعا کرے تو صرف اللہ سے. تو یہ دوسری قسم جو توحید الوہیت کہلاتی ہے. جب ہمیں اللہ کے اختیارات کا اندازہ ہوا, اس کائنات کے سارے اختیارات اللہ کے پاس ہیں, تو اب توحید کی دوسری قسم ہم ہاتھ پھیلائیں گے تو اے پروردگار صرف تیرے سامنے, ہم دیں گے تو صرف تجھ سے, ہم امید رکھیں گے تو صرف تجھ سے, ہم مانگیں گے تو صرف تجھ سے. ہم کوئی بھی ایسی چیز جو اس کائنات میں تیری شاید شان ہے, اس میں کسی کو کبھی بھی کسی بھی حال میں, نہ کسی لالچ میں, نہ کسی خوف میں, تیرے علاوہ کسی اور کے لیے وہ کر ہی نہیں سکتے. اور اس کا تذکرہ سورہ فاتحہ کی اگلی دو آیتوں میں کیا گیا ہے. ایاک نعبد, اے اللہ ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں. وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ, اور صرف تجھ سے مدد چاہتے ہیں. مدد بھی تیرے علاوہ کسی اور سے کوئی توقع نہیں. بہت ممکن ہے سامنے والا چاہے, لیکن اللہ کو منظور نہیں. صورتحال ایسی ہو جائے کہ وہ چیز نہ مل پائے. ہو سکتا ہے ہمارے مقابلے میں کوئی چیز ہماری مخالفت پر آواز, لیکن اس وقت ہمارے ذہن میں یہ بات آتی ہے رفعت الاقلام, قلم اٹھا لیے گئے ہیں, وجفت الصحف, اور لکھا جس میں گیا ہے تقدیر اور کاموں کی معاملات وہ سوکھ گئے ہیں. لہذا بندو وعلم, یاد رکھو ان الامت التي اجتمعت على ان ينفعوك, اگر پوری کائنات جمع ہو جائے کہ آپ کو فائدہ پہنچائے گی, لن ينفعوك, تو کبھی بھی یہ سب مل کر آپ کو فائدہ نہیں پہنچا سکتے. الا ما قد كتبه الله, مگر وہی فائدہ ملے گا جو اللہ نے آپ کے لیے مقدر کیا, جو اللہ آپ کو دے رہا ہے, جو اللہ نے آپ کے لیے لکھا. وَلَوْ اجْتَمَعَتْ, اور اگر پوری امت جمع ہو جائے عَلَىٰ أَن يَضُرُّوكَ, کہ وہ آپ کو نقصان پہنچائے گی, لَن يَضُرُّوكَ, تو ہرگز نقصان نہیں پہنچا پائے گی, تو ہرگز نقصان نہیں پہنچا پائے گی. إِلَّا مَا قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَيْكَ, مگر وہی جو آپ کی خدمت میں اللہ کی طرف سے طے ہے. لہذا سورہ فاتحہ کی اگلی دو آیتیں, ایاک نعبد, اللہ میں صرف تیری عبادت کرتا ہوں, تیرے سامنے جھکتا ہوں, تجھ سے امیدیں رکھتا ہوں. جب بھی معلوم کا توقع تجھ سے ہوگی, جب بھی کوئی پریشانی ہوگی اور اسے دور کرنے کی امید ہوگی, تو وہ بھی تیری ہی ذات ہوگی. وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ, ہم کاروبار کرنے جا رہے ہیں, دنیاوی وسائل استعمال کریں گے, لیکن اس کاروبار میں کامیابی تیری مدد کے بغیر
اور یہ دو آیتیں ہم سے یہ کہلوا رہی ہیں اور بعد میں جائزہ لینے کا مطالبہ کر رہی ہے کہ آپ ہر نماز میں ہر رکعت میں کہتے ہیں اے اللہ میں تجھ سے مانگتا ہوں، تیری مدد چاہتا ہوں، تیرے سامنے جھکتا ہوں. اب آپ اور ہم نماز میں کہہ رہے ہیں، باہر جا کر کیا اس میں قائم رہ رہے ہیں؟ اور اگر نہیں رہ رہے ہیں تو گویا ہم نے اللہ کے سامنے جو اعتراف اور اعتراف کیا تھا اس پر قائم نہیں رہے. اور پھر اس کے بعد جب ہم توحید ربوبیت پر قائم رہے، جو معاملے کی اللہ کرتا ہے اسے اللہ کے ساتھ خاص مانا، اور پھر ہم لوگوں نے وہ تمام کام جو ہمیں صرف اللہ کے لیے کرنا چاہیے وہ ہم نے صرف اللہ کے لیے کیا، تب توحید کی حد تک قابل قبول ہوگی. اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکے کے مشرکین میں بھیجے گئے اور مکے کے مشرکین بھی اللہ کے ربوبیت پر، یعنی جو جنہیں اللہ تعالیٰ کرتا ہے اسے مانتے تھے. ان کے اندر جو خامی کی بندوں کو اللہ کے لیے جو چیزیں کرنی چاہیے وہ اس میں بعض دوسرے معبودوں کو شریک کرتے تھے. لہذا سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 61 اور 62 پڑھیے گا. سورہ عنکبوت آیت نمبر 61 اور 62 جب کفار مکہ سے سوال کیا جاتا وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ کفار مکہ سے سوال کریں گے من خلق السماوات والارض کہ آسمانوں اور زمین کو کس نے پیدا کیا، وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ اور سورج اور چاند کی اس گردش اور نظام کو کس نے اپنے قابو میں رکھا، لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، تو وہ کہتے تھے اللہ ہی یہ کرتا ہے. یعنی توحید کی پہلی قسم جو اللہ تعالیٰ کرتے ہیں وہ اسے مانتے تھے. پھر آگے ہے وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ، اگر آپ ان سے پوچھیں گے مَن نَزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، آسمان سے بارش کس نے نازل کی، وَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ اور پھر زمینوں کو قابل کاشت اور قابل پیداوار بنایا، مِن بَعْدِ مَوْتِهَا جبکہ وہ خشک ہو گئی تھی، لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، وہ کیا جواب دیتے ہیں اللہ ہی یہ کرتا ہے. لیکن پھر وہ یہ سمجھتے تھے کچھ بزرگ کچھ اللہ کے قریبی لوگ یہ کرتے تو نہیں ہیں، کر تو نہیں سکتے، لیکن ہم ان کی تصویریں بنا کے ان کے مجسمے بنا کے ان کے سامنے جاتے ہیں تو توحید ربوبیت پہلے سے ذکر مانتے ہیں. اور اس کا تذکرہ سورہ زمر کی آیت نمبر 3 میں ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الا سن لو للہ الدین الخالص، پورا دین خالصتاً اللہ کے لیے ہونا چاہیے. ہمارے پورے اعمال چاہے وہ کام اللہ کے کرنے والے ہوں جو اکیلا اللہ کرتا وہ ماننے کا ہو یا وہ معاملات ہو جو ہمیں اللہ کے لیے کرنے ہیں، یہ دونوں چیزیں اللہ کے لیے ماننا ضروری ہے. والذین اتخذوا من دونہ اولیاء، اور جب کفار مکہ سے پوچھا جاتا تھا پھر تم بہت سارے بتوں کو مجسموں کو تصویروں کو بنا کر اپنے گھروں میں خود خانے کعبہ میں حرم میں رکھے کیوں پوچھتے ہو؟ کہتے ہو یہ بارش کا رب ہے، یہ رشتے کا رب ہے، یہ روزی کا رب ہے، یہ فلاں کا رب ہے، یہ فلاں کا رب ہے. تو کہتے تھے ما نعبدہم، ہم ان کی عبادت نہیں کرتے ہیں الا مگر اس لیے لیقربونا الی اللہ زلفیٰ، یہ اللہ والے تھے، ہم ہو سکتا ہے گنہگار ہو، یہ اللہ والے ہمیں اللہ سے قریب کر دیں، یہ اللہ والے ہمیں اللہ سے قریب کر دیں. یعنی ان کا شرک یہ تھا کہ اللہ کے اختیارات کو اللہ کے ساتھ خاص مانتے تھے، لیکن جو چیزیں صرف اللہ کے لیے ہونی چاہیے، سجدہ، دعا، پناہ، یہ غیر اللہ کے لیے بھی کر لیا کرتے تھے. اور اس میں بھی یہ مانتے تھے کرنے والا اللہ، ہاں یہ سفارشی بن جائیں گے، یہ اللہ کے قریب کر دیں گے، یہ واسطہ بن جائیں گے. اس وجہ سے وہ مشرک تھے. اور اگر وہ مشرک تھے تو آج ہم کو اور آپ کو اپنا جائزہ لینا ہوگا. ہم ہر نماز کی ہر رکعت میں روزانہ نہ جانے کتنی مرتبہ ایاک نعبد و ایاک نستعین کہتے ہیں، لیکن اس کے باوجود یہاں سے جانے کے بعد ہمارا عمل کیا ہوتا ہے؟ اور اس کے بعد ہم اللہ سے دعا مانگتے ہیں
جب بھی آسمانی کتاب تم نے نازل کی تھی، توریت کی شکل میں یہود پر، انجیل کی شکل میں عیسائیوں پر، یا اللہ مجھے سیدھا راستہ دکھا۔ کون سا راستہ؟ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، وہ راستہ جن پر تو ناراض نہیں ہوا اور اللہ ناراض کس پر ہوا؟ یہود پر ہوا، کہ جب اللہ تعالیٰ نے فرعون سے نجات دی، سمندر میں راستہ بنایا اور راستہ نکل کر وہ باہر آئے، تو اب سامری کے کہنے پر ایک بچڑا بنا کر اس کی پرستش کرنے لگے، اللہ کو بولے ہمیں وہ راستہ بھی مت دکھا جو نصارہ نے کیا۔ نصارہ نے کیا کیا؟ اللہ کو تو مانتے تھے، لیکن ساتھ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت مریم، ان کو ارواح ثلاثہ مان کر ان کو بھی کچھ اختیارات دینے لگے۔ لہذا ہم دعا کرتے ہیں اے اللہ تو مجھے سیدھا راستہ دکھا، وہ سیدھا راستہ جس میں اللہ جو کام کرتا ہے وہ ہم اور آپ تمام لوگ صرف اللہ کے ساتھ ساتھ مانیں، اور جو ہمیں اللہ کے لیے کرنا چاہیے، جسے ہم توحید الوہیت کہتے ہیں، وہ ہم صرف اللہ کے لیے کریں، کسی اور کے لیے نہ کریں۔ کہیں ہم بھی یہود کی طرح اللہ کے غضب کا شکار نہ ہو، یا نصارہ کی طرح ہم بھی گمراہ نہ ہو جائیں۔ تو یہ مختصر تذکرہ تھا سورہ فاتحہ کا عقیدہ توحید کے تعلق سے۔ اگلے ہفتوں میں انشاءاللہ سورہ فاتحہ کا اور دوسرے مسائل سے کیا تعلق ہے اس کے بارے میں بھی باتیں عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہماری ان کوششوں کو قبول فرمائے۔